ہاں قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، آپ عشاء سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد فضول باتوں کو، حدیث سے مراد یا احادیث رسول نہیں ہے، سمر مراد ہے، سمر کس سے کہانی ہے۔ دو خطرے ہیں، ایک یہ کہ عشاء کی نماز سے پہلے کوئی سونے لگے تو اندیشہ تو ہے کہ نماز رہ جائے، تو نوم قبل العشاء منع فرما دی گئی۔ اگر یہ اطمینان ہے کہ عشاء کہیں نہیں جائے گی تو بلا کراہیت کے نوم جائز، یا ایسا موقظ مقرر کیا گیا جو عین جماعت کے لیے جگا دے گا تو بالاتفاق نوم جائز اور درست ہے۔ اگر یہ اندیشہ جس قدر زیادہ ہوگا کہ صلاۃ العشاء پر اثر پڑ جائے جماعت پر، اتنا ہی نیند کبھی سمجھی جائے گی۔ سمر کے معنی کس سے کہانیاں، عام طور پر نماز عشاء کے بعد لوگ بڑے فارغ رہتے تھے، اس زمانے میں کام کاج کم ہوتا تھا، وہ دن میں ہی ہو جاتا تھا، اور عشاء کے بعد بڑے بڑے وڈیروں کے ہاں اور خوانین میں اور اونچے لوگوں میں ڈیرے مقرر ہوتے تھے، وہاں ایک آدمی ہوتا تھا خوش آواز، اور وہ کوئی قصہ کہانی سناتا تھا۔ مختلف کہانی یا مختلف زبانوں میں معمول رہی ہے، تو یہ مجلس کبھی اتنی طویل ہو جاتی تھی اور شیرین ہو جاتی تھی کہ لوگ دیر سے سوتے تھے اور پھر فجر متاثر ہوتی تھی۔ اس واسطے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بعد العشاء ایسے قصے کہانیوں سے منع فرمایا جس سے نمازی فجر خطرے میں پڑتی ہو۔ اس پر اشکال کیا ہے حضرات محدثین نے کہ بعد العشاء علمی بیان، درس، مطالعہ، تکرار، وعظ، نصیحت، کچھ محتاط حضرات نے کہا ہے کہ یہ معمول نہ کیا جائے۔ تو سمر بعد العشاء یعنی قصے کہانی یا سننا اور سنانا، میرے خیال میں فضول قصے کہانیاں جو لوگ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں، اور احادیث تو ثابت ہے کہ پیغمبر عشاء کے بعد صحابہ سے بھی بات کر چکے ہیں، اور آپ گھر تشریف لاتے تھے تو کچھ دیر تک بیویوں سے ہی بات چیت کرتے تھے۔ لیلۃ التاریس میں آپ نے ابن مسعود کو کہا تھا کہ عشاء پڑھ کر گھر نہ جانا، کہیں جانا ہے، تو اس سے تو صاف ثابت ہو رہا ہے لیلۃ التاریس آپ تشریف لے گئے تھے اور جنات کو تقریر کی تھی عشاء کے بعد، اور صبح کے قریب آپ آئے تھے، یاد ہے نا قصہ؟ اور معراج دن میں ہوئی رات کو ہوئی، پاس رہ کیا گیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ علمی باتیں، جلسے، بیانات، طلباء کا مطالعہ، تکرار مطلقاً صرف جائز نہیں عشاء کے بعد بلکہ سنت ہے۔ کراہیت ان لوگوں کے لیے ہے جو عشاء کے بعد مشغولیت سے فجر کو متاثر کرتے ہیں۔ شیخ الحدیث نے وجد المسالک میں اس پر طویل کلام کیا ہے، لیکن یہ دو دلائل لیلۃ التاریس اور معراج سب سے وزنی۔ ہاں کچھ فنی باتیں ہیں، جیسے عصر کے بعد سونے سے کہتے ہیں مجنون ہو جاتا ہے، اور عشاء سے پہلے سونے سے موذی مرض لاحق ہوتا ہے۔ موذی مرض نہ سویا کرے اس طرح، الا ان تکون مریضا لا بد لک من ان تستریح، ضروری ہو بیماری ہے، والد بات